السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی مزید آیات کریں گے، اور آج ہم دو انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، ایک تو نوح علیہ السلام اور دوسرے جو ہیں وہ جو صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ دو واقعات ہیں آج ہمارے پاس، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے متعلق۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ جی انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ ایک آیت بیچ میں رہ گئی تھی قرات کے دوران۔ جی شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آیات زیادہ ہیں لیکن آیات آسان ہے اور ملتی جلتی ہیں۔ جی چند آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، لام حرف تاکید، قد تاکید، یقیناً، لقد ضرور بالضرور، ارسلنا تحقیق، فعل باب افعال ارسلنا، لقد ارسلنا ہم نے بھیجا، کسے بھیجا؟ مفعول آ رہا ہے، نوحاً ہم نے نوح کو بھیجا، نحن اس کا فاعل، لقد ارسلنا نوحاً ہم نے بھیجا نوح کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف، متعلق فعل ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ فقالا، یہاں پہ ہوا اس کا فاعل، اور وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ فقالا انہوں نے کہا، یا قومی، یہ مقولہ ہے، یہ پورا مقولہ ہے، یا حرف ندا اور قومی میں یا محذوف ہو گیا، یا قومی اے میری قوم، اور قوم لفظ یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ منادہ ہے یا کا۔ یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، انتم فاعل امر کا صیغہ، عبد یعبد باب نون سے عبادت کرنا، اعبدو لفظ الجلالہ مفعول حالت نصب میں اعبدو کا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما نفی کا، نفی، ما نہیں ہے، لکم تم سب کے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے سوا۔ اب غیرہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ حالت رفع میں ہے۔ یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ ایکچولی یہ جو من ہے یہ ہے زائدہ، جملہ ہو سکتا تھا ما لکم الہ غیرہ،
یعنی تم سب کے لیے معبود نہیں ہے سوائے اس کے. اب ہو جا رہا ہے اللہ کی طرف، تو ایکچولی یہ حالت رفع میں ہے، لیکن من حرف جر زائدہ کی وجہ سے مجرور ہے. یہ رفع یہ بتا رہا ہے کہ یہ من زائدہ ہے، یعنی اگر آپ من بھی کر دیں تو ترجمہ وہی رہتا ہے، ما لکم الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی بھی تم سب کے لیے، نہیں ہے معبود کوئی سوا اللہ کے تم سب کے لیے، یعنی تم سب کا. سو من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، یعنی کوئی بھی نہیں ہے. سو اس لیے یہاں پر آپ کو غیر حالت رفع میں نظر آ رہا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اب یہ اگلا جملہ آ گیا، اخاف، خاف یخاف ڈرنا، خا یا فا مادہ، خا واو فا مادہ ہے، خاف یخاف، یا ہے یا واو ہے، یہ مجھے بھول رہا ہے. سو اخاف، آنا فاعل فعل مضارع ہے، آنا اس کا فاعل بنا، وہ مبتدا بنا دیا گیا، اس پہ انا کی تاکید. سو یہ اخاف خبر و انا بن گیا. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم سب پر، یعنی میں تم سب پر ڈرتا ہوں. یہ مفعول ہے، کس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم، ایک دن کے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں. اور یہ اب عظیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی تو نہیں ہے. کیوں کہ عذاب حالت نصب میں ہے، یہ ہے یوم کی، یعنی ایک بڑے دن کے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں تم سب پر. قال الملأ، یہ فاعل ہو گیا حالت رفع میں، قال فعل ماضی. جب انہوں نے یہ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ ملأ کون ہوتے ہیں؟ ملأ کا مطلب ہوتا ہے سرداران، بڑے لوگ، ان قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں. اور اس میں عورت کوئی نہیں ہوتی، یہ سب مذکر ہی ہوتے ہیں. ملأ، قرآن مجید میں جہاں بھی ملأ آیا تو مطلب اس قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے تھے. قال الملأ من قومه، ان کی قوم میں سے ہی جا رہا نوح علیہ السلام کی طرف. ان کی قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ ان کا مقولہ ہے پورا، انا لنراک فی ضلال مبین. نرا، یہ انا حرف تاکید، نرا کا نحن فاعل، وہ مبتدا بن گیا انا، اسم انا، نحن اسم انا، انا یقیناً ہم، لام مزاحلہ کا تاکید کے لیے، لنرا ہم دیکھتے ہیں، رآ یرا دیکھنا، کاف مفعول حالت نصب میں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی حرف جر، کس میں دیکھتے ہیں؟ ایک گمراہی میں دیکھتے ہیں، کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. مرکب توصیفی ہے یہ، یعنی ایک کھلی گمراہی میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اب انہوں نے کیا جواب دیا انہیں؟ قالا، اب اس میں ہوا جو فاعل ہے وہ نوح علیہ السلام کے لیے ہے. قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ مقولہ ہے، کیا فرمایا؟ یا قومی، سیم وہی، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، انہوں نے یہ نہیں کہا لست ضال، لست بضال، میں گمراہ نہیں ہوں. انہوں نے جو جواب دیا وہ تھا لیس بی ضلالۃ، یہ ہے اسم لیسا، با حرف جر، انا کی ضمیر، لیس بی ضلالۃ، یعنی مجھ میں کسی قسم کی کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی مجھے کسی گمراہی نے نہیں چھوا، میرے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں کسی غلط راہ پر نہیں ہوں، میں کسی غلطی پر نہیں ہوں، بلکہ کہا مجھ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، مجھ میں کچھ گمراہی نہیں ہے. لیس بی ضلالۃ ولکنی، یہ کیوں انہوں نے اتنی شورٹی سے کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے. آگے جواب ہے ولکنی، آنا اسم لاکنہ، یہ خبر، لاکنی لیکن میں، رسول ایک رسول ہوں، من حرف جر اور رب العالمین، تمام جہانوں کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب سے میں ایک رسول ہوں. یہ مرکب اضافی ہے، من کی وجہ سے رب مجرور. ابلغکم، بلغ یبلغ تبلیغاً، پہنچانا، تبلیغ کرنا. ابلغکم رسالات ربی، بلغ یبلغ، باب تفعیل، انا فاعل، ابلغ میں پہنچاتا ہوں، ابلغکم تم سب کے پاس، مفعول ایک، کیا پہنچاتا ہوں؟ رسالات ربی، رسالت پیغام، رسالات پیغامات، رسالات ربی یہ پورا مرکب اضافی ہے، یہ حالت نصب میں ہے، مفعول ہے ابلغ کا. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. وانصح لکم، اور عطف ساتھ کیا کرتا ہوں؟ نصح ینصح، نصیحت کرنا، انا فاعل، وانصح لکم، اور تم سب کو نصیحت کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ، عَلِمَ يَعْلَمُ، باب سامیہ سے، انا فاعل فعل مضارع، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، کیا یہ مفعول ہے،
یہ مفعول ہے اعلم کا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ سے جانتا ہوں، ما موصولہ لا نفی کا، تعلمون انتم فاعل فعل مضارع، وہ جو تم نہیں جانتے۔ اب کیا حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام کویسچن واو عطف کا، اب عجبتم عین جیم با مدہ، عجب یعجب باب سامیہ سے حیران ہونا، تعجب میں آ جانا، اب عجبتم انتم فاعل فعل ماضی، یہ مفعول ہے کس بات پر؟ تعجب۔ اب عجبتم کیا تم تعجب میں ہو، ان جاءکم ذکرن، ذکر نصیحت، جاء کا فاعل، ان حرف مصدریہ، کم مفعول، ان جاءکم ذکرن، یعنی کیا تم حیرت میں ہو تم سب کے پاس ایک نصیحت پر آ جانے میں، من ربکم، یعنی ذکر من ربکم یہ متعلق فعل جاء، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تم سب میں سے، یہ پورا مفعول ہو گیا عجبتم کا، یعنی اب عجبتم کیا تم تعجب میں ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ نصیحت آئی من ربکم تم سب کے رب کی طرف سے، علی رجل ایک آدمی پر، منکم یعنی جو تم میں سے ہے، اب یہ منکم صفت بن رہا ہے رجل کی، یعنی کیسا آدمی ہے وہ جو تم میں سے ہے۔ اب یہ لام تعلیل ہے، کیوں؟ لِيُنذِرَكُمْ، انذر ينذر باب افعال، ڈرانا، لام تعلیل، لِيُنذِرَكُمْ نصب، تاکہ وہ تم سب کو ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا لام تعلیل، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، انتم فاعل باب افتعال، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور امید ہے شاید، انتم یہ اسم لا اللہ ہو گیا، یہ خبر، ترحمون مجہول کا صیغہ، انتم فاعل رحم یرحم باب سین سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید یا امید ہے تم پر رحم کیا جائے۔ کیا تم تعجب میں ہو کہ ان جاءکم ذکر، ان کے نصیحت آئی تم سب کے رب کی طرف سے ایک آدمی پر جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تم سب کو ڈرائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اب فائنل کیا ہوا آگے پڑھتے ہیں جی۔ اگلی آیات میں نے لکھی ہیں، اور اگلی آیات میں وہ آیات کافی ملتی جلتی ہیں، اس لیے کوئی اتنی زیادہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سو ہوا کیا، فَكَذَّبُوهُ، كَذَّبَ يُكَذِّبُ باب تفعیل، جھٹلانا، ہو مفعول، یہ نوح علیہ السلام، فَكَذَّبُوهُ، پس ہوا کیا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، نتیجہ کیا نکلا، انجینا، انجا ینجی، انجا ینجی باب افعال، نون جیم یا مادہ یعنی بچانا، فَأَنْجَيْنَاهُ نحن فاعل، یعنی جب عذاب آیا، فَأَنْجَيْنَا، ہم نے بچایا، ہو مفعول، کسے، نوح علیہ السلام کو، اور یہ دوسرا مفعول، وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو یہ دو مفعول ہو گئے، ایک یہ اور ایک دوسرا یہ، الَّذِينَ اسم معول موصول، مَعَهُ میں ہو جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور بچایا ان لوگوں کو، انہیں نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، کہاں بچایا، فی الفلکی، ایک کشتی میں، یہ فلک کا مطلب ہوتا ہے کشتی، کشتی میں بچایا، وَأَغْرَقْنَا، اغرق یغرق باب افعال، غین را قاف مادہ، اغرق یغرق غرق کر دینا، وَأَغْرَقْنَا نحن فاعل فعل ماضی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، یہ مفعول، کن کو غرق کیا، الذین کذبوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، باب تفعیل ہے، صلہ ہوا الذین کا، تو پورا مفعول اغرقنا کا، انہم کانوا قوما امین، یقیناً ہم اسم انا، کانو یہ خبر انا ہو گیا، کانو میں اسم جو ہے وہ ہم، وہ مبتدا بنا، اور قوما امین مرکب توصیفی، انہم کانو، یقیناً وہ تھے، قومن ایک ایسی قوم، امین، امیون سے امیونا، امیینا، امیینا، دو یائیں اکٹھی ہوئی، ایک یا گر گئی جو اسم کی تھی، سو انہم قومن امین، کہ وہ اندھی قوم تھی، وہ تھی ہی اندھی قوم۔ آگے ہے جی، اب اگلی آیات آ رہی ہیں، یہاں سے عاد جو ہے ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس واو عطف کا جو ہے وہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ارسلنا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ، اب یہاں سے آگے جڑ گیا،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا إِلَىٰ حرف جر عادٍ عاد کی طرف، قوم عاد جو قوم تھی، یہ مفعول ہے، اخاہم ان کا بھائی، ہم یہ عاد کی طرف، یعنی انہی میں سے تھے وہ، سو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ بھیجا ان میں سے ان کا بھائی ہودن، یہ بدل ہے اس اخا کا حالت نصب میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہم نے بھیجا ان کے عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ وہی سیم پچھلی آیت والا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، استفہام کویسچن، کیا پس لا نفی کا تتقون باب افتعال، پس کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قال الملأ، پھر وہی سرداروں نے کہا، اب یہاں پہ تھوڑا ڈیفرنس ہے، الذین کفروا من قومہ، یہ ان سرداروں کی صفت ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من قومہ ان کی قوم میں سے، یہ ہی ریورٹ ہو رہا ہے کن کی طرف؟ ہود علیہ السلام کی طرف۔ سو قال الملأ الذین کفروا من قومہ، سو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحت، وہاں تھا فی ضلال مبین، یہاں ہے صفاحت، صفاحت ان کا مطلب ہوتا ہے بے وقوفی، یعنی ہم آپ کو نعوذ باللہ ایک بے وقوفی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، یہ سیم وہی ہے اِنَّا لَنَرَاكَ پچھلی آیت والا، سو وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، پھر وہی، اور مزید انہوں نے کیا کہا، یہاں پہ مختلف ہے، لام مزاحلقہ، نحنو اس کا اسم انا، نظنُّكَ ظن یظن گمان کرنا باب نون سے، نظن کاف مفعول، ہم گمان، یقیناً ہم گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں، من الکاذبین، سو اس کا نحن فاعل ہے جو مبتدا بنا، من الکاذبین، نعوذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو مطلب جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں، مطلب جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ غور کریں، میرے منہ پہ کوئی مجھے جھوٹا کہہ دے، میں اس کو بتا دوں گا پھر تم کیا بات ہے، لیکن قربان جائیں انبیاء کا صبر اتنا زیادہ تھا۔ قال یا قومی، آپ اندازہ کر لیں، میں آپ کو کہہ دوں یار تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ اپنے اندر درجہ حرارت دیکھیں کتنا بڑھتا ہے، لیکن انبیاء کا صبر بہت بڑا تھا۔ قال، انہوں نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحت، وہاں تھا لیس بی ضلالت، لیس بی صفاحت، یہ اسم لیسا ہو گیا، مجھ میں کسی قسم کی کوئی بے وقوفی، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، ولیکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم سب تک اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، یہاں پہ ڈیفرنٹ ہو گیا، وَأَنَا مبتدا، لَكُمْ تم سب کے لیے، ناصحٌ خبر، یہ مبتدا ہے، خبر، ناصحٌ امین یہ اس کی صفت، یعنی امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ اب عجب تم سیم وہی، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، یہاں تک سیم، آگے ڈیفرنس ہے، وَاذْكُرُوا اذ جعلکم خلفاء، اب یہ آیت میں الگ سے لکھتا ہوں اوپر، جی اگلی آیات میں نے لکھ رہی ہیں پچھلی آیت کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا، وَاذْكُرُوا یاد کرو، انتم فاعل امر کا صیغہ، ذکر یذکر باب نون سے، یاد کرنا، ذکر کرنا، وَاذْكُرُوا، اب کیا یاد کرنا ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے، یہ بھی ساتھ اس کے مفعول ہے، جعل یجعل بنانا، کم مفعول، تم سب کو بنایا، خلفاء خلیفہ، خلیفۃ ان کی جمع خلفاء، یہ مفعول دوسرا جعل کا، اذ جعلکم خلفاء، بنایا تم سب کو خلیفہ، من بعد قوم نوح، قوم نوح مرکب اضافی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد جو دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ نوح علیہ السلام سے ہے، تو ان کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، وزادکم بسطۃ، زادہ یزید بڑھا دینا، زادہ اس نے بڑھا دیا، ہوا فاعل، زا یا دال مادہ، زایدہ یزید باب زاد سے، سو وزادکم اس نے تم سب کو بڑھا دیا، کس میں بڑھایا؟ بسطتن، یہ سین دیکھ رہے ہیں، ایکچولی یہ لفظ تھا بسطہ، تو یہ چینج ہوا سین، کیونکہ آگے تا لفظ آ رہا تو صاد اور تا کو دونوں کو موٹا پڑھنے کے لیے یہ املائی ہے، بسطتن یعنی تم سب کو بڑھا دیا، بسطتن، یہ بسطتن کا مطلب ہوتا ہے قوت، اور اس کا مطلب قوت ایک طاقت ہوتا ہے، اور بسطتن کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے تمہارے قد بھی لمبے، تم طاقتور بھی تھے،
تم صحت مند بھی تھے، تمہیں اچھے گھر دیے، یعنی تمہیں ہر لحاظ سے ایک فوقیت عطا کی۔ فذکروا، تم یاد کرو، انتم اس کا پھر امر کا صیغہ، پس یاد کرو، آلاء اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہلے تذکرہ ہوا نا بسطتاً، اب وہ بسطتاً میں نعمتیں تھیں، آلاء، الیون اس کا واحد ہے، یہ جمع ہے آلاء، سو اس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں۔ فذکروا آلاء اللہ مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول ہے فذکروا کا، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کا، لعلکم، انتم اسم لعل، تفلحون خبر، افلح یفلح فلاح پانا، لعلکم تفلحون شاید تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے کہا، اب یہ ان کا مقولہ ہے، اجئتنا، استفہام کوسچن، جئتا انت فاعل فعل ماضی نام مفعول، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں، کہ اس لیے کہ یہ لام تعلیل ہے، لنعبد، عبد یعبد باب نون، نحن فاعل، لنعبد، کہ ہم، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، مفعول۔ سو اجئتنا لنعبد اللہ، آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ یعنی اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ سو ونظروا، وازیرہ یازارو باب سین سے چھوڑ دینا، ونظروا، سو یہ نصب ہے لام تعلیل کا، یہاں پہ جو ہے وہ اثر آیا ہے، لام تعلیل عطف ہوا ہے، یہ پچھلے والا، یعنی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَلِنَظَرَ، تاکہ ہم چھوڑ دیں، یہ مفعول ہے، کس کو چھوڑ دیں، ما کان یعبد آباؤنا، ما موصولہ، کانا ہوا اس کا اسم جو ما کو ریورٹ ہو رہا ہے، یعنی جو تھا، یعبد یہ خبر کانا ہوا، آباؤنا یہ فاعل یعبد، سو یہ پورا جملہ اندر کانا کی خبر بن گیا، اور یہ ما سے لے کر یہاں تک پورے کا پورا جملہ مفعول بنا نظر کا۔ سو وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تو ہم چھوڑ دیں اس کو جو عبادت ہمارے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یعنی جو ان کے بت تھے۔ اب انہوں نے مزید کیا کہا، فَأْتِنَا، یہ تُؤْتِی سے امر کا صیغہ ہے، تُؤْتِی سے امر کا، فَأْتِی انت فاعل امر کا صیغہ، تو تم دو، فَأْتِی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یہ باب سلاسی سے ہے، تاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، تاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اب یہ ہے فاتی، پس تم لاؤ، نا مفعول، فاتینا مفعول، کہ یہ با کی وجہ سے مجھے پھر کنفرم ہوا کہ یہ سلاسی میں سے ہے، فاتینا بما تعدنا، پس لاؤ وہ ما موصولہ، تعد وعد یعد انت فاعل، تعد نا مفعول، پس وہ لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، یعنی وہ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، ان کنت، ان شرطیہ، کنت من الصادقین، یعنی آپ سچوں میں سے ہیں، مراد ہے ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قالا، ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قالا فرمایا، یہ ان کا مقولہ ہے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اب رجس وغضب یہ حالت رفع میں ہے، اور یہ فاعل ہے وقع کا، وقع یقع مطلب واقع ہو جانا، اب علی حرف جر آنے سے یہ فرض ہو جانے کی میننگ میں ہے، لازم ہو جانا، وقد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، رجس عذاب، یعنی عذاب اور غصہ تم پر لازم ہو گیا ہے، من ربکم تم سب کے رب کی طرف سے۔ استفہام کوسچن، اتجادلوننی، جادل یجادلو باب مفاعلہ، جھگڑا کرنا، بحث کرنا، انتم فاعل، اتجادلون نی مفعول، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسمائن چند ناموں کے بارے میں، اب یہ ناموں کی صفت ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، سما یسمی نام دینا، سمیتم انتم فاعل فعل ماضی، ہا مفعول، یہ اسماء کی طرف، سمیتموہا کہ تم سب نے وہ نام دیے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ ایک صفت ہے اس کی، یعنی یہ پہلی صفت تھی کہ وہ نام کیسے ہیں، پھر یہ دوسری ہے ما نزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا حرف جر، ہاں ان کے بارے میں، من سلطان کسی بھی قسم کی کوئی دلیل، یعنی وہ جو نام تم نے بتوں کے رکھے ہوئے ہیں اس کی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ فانتظروا، انتظر ینتظر باب افتعال، انتظار کرنا، فانتظروا امر کا صیغہ، انتم فاعل، پس تم سب انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین،
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. انی معکم من المنتظرین، آنا اسم انا، پھر آگے خبر. فانجیناہ، انجا ینجی بچانا، انجیناہ ہم نے بچا لیا انہیں، نحن فاعل، والذین معاہ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے. دو مفعول ہو گئے انجینا کا. کس طرح بچایا؟ برحمت، اپنے رحمت کے ساتھ، منا برحمت منا یعنی خاص رحمت کے ساتھ، ہم یعنی اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے. وقطعنا اور ہوا کیا؟ قطع یقطع با فتح سے کٹ جانا، کاٹ دینا. وقطعنا نحن فاعل فعل ماضی، اور ہم نے کاٹ دی. دابر مفعول، دابر کا مطلب ہوتا ہے جڑ. دابر الذین مرکب اضافی پورا، ہم نے کاٹ دی دابر الذین ان لوگوں کی جڑ، کذبوا اس کا صلہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اور ما کانوا مؤمنین وہ مومن نہ تھے. ما نفی کا. آیات زیادہ تھیں، آسان تھیں، لیکن صرف یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہوگا، چونکہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا مکس ہوگا، لیکن آسان تھیں. ایک بار نہیں دوسری بار سن لیجئے گا. قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لنعبد اللہ اس لیے کہ ہم، لنعبد اللہ وحدہ کہ کیا ہم اللہ کی تنہا عبادت کریں، یعنی ایک اکیلے اللہ کی. ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا اس کو جن کی عبادت ہمارے رب کیا کرتے تھے. فاتینا آپ لے آئیں، بما تعدنا جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں. یعنی انہوں نے عذاب کی ڈیمانڈ کر دی. ٹھیک ہے جی، تفسیر اس کی وہی ہے جو ساتھ میں نے آپ کے شیئر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.